بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن نویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج کتاب الزکاہ میں بھی پہلی فصل ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 145 ہے، اور آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے وفی 121 ثلاث بنات لبون. یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130 فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى. في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري وقطعه في مواضع. فصل: وأقل نساب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان. هو ما له سنة ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، لقول معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا، ومن كله 40 مسنة. رواه أحمد. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية، وهي غير الظباء. قال بعضهم: يذكرونها ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة. 40 وفيها شاة لها سنة، أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، لقول سعد بن الديسم: أتاني رجلان على بعير فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قال: عناق جذعة أو ثنية. رواه أبو داود. ولأن هذا السن العين عناقا عناق جذعة أو ثنية. رواه أبو داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية، كذلك في الزكاة. وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شيات، وفي 4 شياه، ثم في 3 شياه. جب شاتن کی جمع بولیں گے شیاہن. 3 شياه، وفي 4 شياه، ثم في كل 100 شاة، لما روى أنس في كتاب الصدقات: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة
فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 3 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة ناقصة ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. رواه أحمد وأبو داود. چلیے ٹھیک ہے، کافی ہے سر؟ کافی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الزکاة پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 145. ہم لوگوں نے یہاں تک کچھ شرائط پڑھے تھے کہ جو جانور دودھ دوہنے کے لیے، دودھ کی تجارت کے لیے، چاہے گوشت کی تجارت کے لیے، چاہے شوقیہ بھی پال لیا ہو، تو بھی ایسے جانوروں میں ہی زکوٰۃ ہوگی. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قدرتی چراگاہوں سے، جہاں جہاں گھاس اگتی ہے وہاں سے وہ جانور چرتا ہو تو ہی زکوٰۃ ہے. تو مطلب یہ کہ اگر کوئی کام کرانے کے لیے، اپنے کھیتوں کے کام کے لیے، یا پھر جو ہے کرایہ پر دینے کے لیے بیل خرید کے رکھے ہیں، گائے خرید کے رکھے ہیں، اسی طرح اونٹ خرید کے رکھے ہیں، کرایہ، پہلے سواری تو یہی چیزیں، انہی چیزوں پر ہوا کرتی تھی، تو کرائے کے لیے رکھے ہیں، کام کے لیے رکھے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ایک تو یہ. دوسری شرط کہ قدرتی چراگاہوں سے چرتی ہوں، یہ جانور چرتے ہوں تو ہی اس پر زکوٰۃ ہے. اگر اس کے بجائے وہ معلوفہ ہوں، یعنی خود گھاس خرید کے وہ ان کے چارے کا انتظام کرتا ہے، تو پھر ایسے جانوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ دونوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ کچھ مزید 3 شرطیں ہیں. دیکھیے، تیسری شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچے. 2-3 جانور رکھے ہیں، کوئی آدمی ان سے کہے کہ بھئی تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہو، تو تیسری شرط نصاب کو پہنچے تبھی. یہاں سے یہاں تک بکری، یہاں سے یہاں تک پھر کتنی بکری، یہ ساری جو گنتی ہے اس کا بھی ہونا، پایا جانا ضروری ہے، تبھی زکوٰۃ واجب ہوگی. چوتھی چیز کہ یہ تین شرائط یہاں پر ذکر ہوئے ہیں. یہ 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی جا کر کسی بھی جانور میں زکوٰۃ ہوگی. پہلی شرط یہ کہ وہ کام کے لیے نہ ہو. دوسری یہ کہ وہ سائمہ ہو، یعنی باہر قدرتی چراگاہوں سے چرتی ہوں. تیسری یہ کہ وہ نصاب کو پہنچے. تو یہ 3 شرائط ہیں. انہی شرائط پر اترنے والے جانوروں میں ہی زکوٰۃ ہوگی. اس کے علاوہ کہ کوئی ایک شرط بھی مفقود ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اب اس کے اندر جو اس میں نصاب کی تفصیل ہے، یہ کافی تفصیل ہے، اور یہ ضروری تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو خط میں لکھوایا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام کیا، یہ ساری چیزیں بتلائیں. تو باقاعدہ نصاً جس طرح ثابت ہے اسی طرح جانوروں میں زکوٰۃ نکالنا یہ ضروری ہے. اور اسی طرح غلے میں، اسی طرح سونے چاندی میں، یہ ساری چیزوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. یہاں
سب سے پہلے اونٹوں کا ذکر ہے، اور اونٹ میں اگر کسی کے پاس 4 اونٹ ہوں تو کوئی زکوٰۃ نہیں. گنتی یا نصاب شروع ہوتا ہے 5 سے 9 تک ایک بکری، پھر آپ 5 بڑھاتے جائیں، جیسے 10، 5 میں آپ ملائیں گے 10، تو 10 سے لے کے 14 تک 2 بکریاں، پھر 14، اب 10 ہم نے 5 میں 5 ملایا تھا تو 10 ہو گئے تھے، اب 10 میں پھر 5 ملائے تو 15 ہو گئے، تو 15 سے پھر 19 تک 3 بکریاں، پھر 20، 15 میں پھر 5 ملائیں 20، تو وہاں پر 20 سے لے کے پھر 24 تک 4 بکریاں، 25 سے نفس الجنس دینی پڑے گی زکوٰۃ میں، وہی جنس جس کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے. 25 اونٹ اگر ہو گئے ہیں تو اسی جنس سے زکوٰۃ دینا ہے. اسی جنس میں بھی بنت مخاض یعنی 1 سال کے اونٹنی کا بچہ، وہ کیا مادہ بچہ نہیں، 1 سال کے اونٹنی کا مادہ بچہ، یا 1 سال کی اونٹنی اس طرح بھی کہیں، ویسے اونٹنی تو بڑے کو ہی کہتے ہیں، بچہ جو کہہ رہے ہیں تو ابنۃ لبون بنت مخاض کہتے ہیں، تو پھر وہ مؤنثی ہے. یہ 1 سال، جس کی عمر 1 سال ہے، اس کے بعد یہ 25 سے 35 تک چلے گی. 34 کسی کے پاس ہوں تو کیا ہوگا مشائخ، کیا دیں گے؟ 34 اونٹ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ کیا دے گا زکوٰۃ میں؟ وہی ہے اونٹ بنت مخاض، اس کو اسی اصطلاح میں کہیں، کیونکہ اب وہ صرف اونٹ بولنے سے نہیں چلے گا، ہر اونٹ کے وہ جو مراحل ہیں عمر وار، اس کے الگ الگ نام ہیں، تو آپ اس کا جو اصطلاحی نام ہے اسی سے یاد رکھیں. پھر وہ اردو میں شرح کرنا ہو تو آپ کہہ لے سکتے ہیں 1 سال اونٹنی کا، 1 سال کا بچہ، یا اس طرح آپ اس کو کچھ بھی کہیں. تو بنت مخاض 34 میں بھی 35 میں بھی بنت مخاض ہوگا، 25 سے 35 تک. اب اس کے بعد 36 سے پھر 45 تک ایک بنت لبون، یعنی ابھی وہ بنت مخاض جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہ 1 سالہ جب اونٹ کا بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو پھر اس کی ماں جو ہے وہ اونٹنی، وہ حامل ہونے کے پورے امکانات ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں بنت مخاض، یعنی یہ 1 سالہ اونٹنی ہے، 1 سالہ اونٹ کا بچہ ہے. اور اسی طرح بنت لبون 2 سالہ، یعنی اس کے جو دانت، اس کے یہ جو اونٹنی ہے وہ دودھ پینے والے ہوتی ہے اس وقت تک بھی، اور یہ بنت لبون اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد حقہ 36 سے 35 تک بنت لبون ہوگی. اس کے بعد 46 سے لے کر 60 تک حقہ کہتے ہیں تستحق الرکوب، یعنی 3 سال جب اونٹنی کے ہو جائیں تو اس کے بعد وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بوجھ بھی لادا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اس کی عمر اس لائق ہوتی ہے کہ اس کو جفتی کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. تو یہ، اور نسل کی افزائش کے لیے اس کو کام میں لایا جائے، تو یہ 3 سال کے بعد ہی ممکن ہے، تو اس کو کہتے ہیں حقہ. یہ 46 سے 60 تک. تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو 50 میں کیا دینا پڑے گا مشائخ؟ بنت لبون نہیں، 50 میں دیکھیں حقہ، ہاں، وہ 36 سے 45 تک وہ بنت لبون ہوگی. اس کے بعد 46 سے 60 تک بھی جب گنتی ہے تو اس میں حقہ دینا ہوگا، اور حقہ 3 سالہ اونٹنی کا بچہ. اور اس کے بعد 61 سے
وہ شاید گنتی کرنے میں وہ جو گنتی لکھنے والا ہے جو ہم نے کشف بھیجا ہے جو جدول بھیجا ہے اس میں 62 لکھا گیا ہے 61 سے ہی 61 سے دیکھیں فَإِذَا بَلَغَتْ 61 إِلَى 75 فَفِيهَا جَزْعَةٌ 4 سالہ اونٹنی 62 سے 75 تک 4 سالہ اونٹنی یہ 75 تک. اب اس کے بعد پھر 76 سے 90 تک 2 بنت لبون. 2 بنت لبون اس وجہ سے کیونکہ 45 میں ہم نے 1 بنت لبون کا حساب رکھا تھا. جب 90 ہو جائے تو پھر 2 بنت لبون کا حساب ہو گیا. سمجھ رہے مشائخ؟ وَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20 و100 دیکھیے پھر 91 سے 120 تک حقتان طروقتا الفحل. طروقتا الفحل وہ جس کو فحل کے ذریعے سے جفتی کرائی جائے یا طرقہ اصل میں وہی جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے. طروقتا الفحل یعنی وہ اونٹنی جو اس لائق ہے کہ اس کو افزائش نسل کے لیے فحل کو استعمال کیا جائے. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100 فَفِي كُلِّ 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقہ. یہاں دیکھیے 91 سے پھر 120 120 تک 2 حقہ. کیونکہ ایک حقہ ہم لوگ کتنے میں دیے تھے؟ ایک حقے کا حساب کہاں تک تھا؟ 60 میں. 60 میں جب ایک کا حساب ایک حقے کا حساب ہے تو 2 حقے ہوں گے 120 میں. 91 سے لے کے 91 سے لے کے 120 تک 2 حقہ. اس کے بعد 91 سے 91 جی سے 61 سے 91 سے 91 سے اچھا وہاں ایک حقہ 60 میں تھا تو 120 تک آنے پر 2 حقے. 45 میں کیا کہتے ہیں 45 تک ابن لبون تھا بنت لبون تھی. اس کے بعد 46 سے 60 تک ایک حقہ جب کہہ رہے ہیں 46 کو دگنا کریں آپ 46 ہاں 91 اور تو 92 ہوتا ہے. ہاں 91 مطلب ہے کہ 45 کے بعد بنت لبون تھے تو 2 بنت لبون 90 ہو تو 2 بنت لبون ہے. جیسے ہی وہ 45 کو آپ آگے بڑھائیں گے اور اس کا دگنا کریں گے ابنت لبون 2 بنت لبون. جب 91 میں چلا جائے گا تو پھر 2 حقہ ہو جائیں گے کیونکہ 46 میں یا 46 میں ہم نے ایک حقہ دینا شروع کیا تھا. تو یہ پوری تفصیل ہے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں وفی کلی کیا فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و100 فَفِي كُلِّ 40 ابنة لبون وفی كُلِّ 50 حقہ. 120 کے بعد ہر 40 پر ایک بنت لبون اور ہر 50 پر ایک حقہ. یہ ایک عام موٹا حساب اب اس کے بعد آپ رکھ لیں. اب مثلا 120 تک ہم نے کیا دیا ہے 2 حقہ. اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ 40 پر پھر اب آپ بنت لبون بنا دیں تو 120 پلس 40 کریں آپ 160 میں کیا دیں گے مشاہد؟ 160 میں 2 حقائق قریب ایوہ 2 حقہ 1 بنت لبون 2 حقہ 120 کے ہو گئے. اور اب 120 کے بعد حساب مختصر اس طرح ہے کہ ہر 40 جو بڑھیں گے اس میں ایک ابنت لبون دیں گے. 50 بڑھیں گے تو اس میں ایک حقہ دیں گے. تو اب اگر 120 پلس 50 کریں 170 تو 170 میں کیا دیں گے؟ جی مشاہد 170 میں کیا دیں گے؟ 3 حقہ. ایوہ 170 میں 3 حقہ دیں گے کیونکہ
ایک حقہ 60 میں دیے تھے، 2 حقہ 120 میں دیے تھے، پھر اب 120 کے بعد حساب مختصر اس طرح ہے کہ آپ ہر 50 پر حقہ دیں، ہر 40 پر بنت لبون دیں. تو یہ 120 میں 2 حقے ہو گئے تھے، اب اس کے اوپر ہم نے 50 اضافہ کیے تو 170 میں ہم کو دینا ہوگا 3 حقے. وہ اونٹ جو 3 سال کے ہیں ایسے 3 اونٹ دینے پڑیں گے. تو یہ کچھ تفصیل ہے. اب اس کے بعد یہ جو خط اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ جو حساب ہے زکوٰۃ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بحرین کی طرف مال صدقے کا مال جمع کرنے والوں کو بھیجا تو ان کو یہ ساتھ میں آپ نے لکھ بھیجا، ان کو دے کر بھیجا کہ یہ اسی حساب سے زکوٰۃ لے، اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں. اس کے بعد جو فصل ہے وہ دیکھیے وَأَقَلُّ نِصَابِ الْبَقَرِ. اچھا اس میں تو تقریباً ساری چیزیں ہم لوگوں نے وہ جدول ہی سے پڑھی ہے. ایک چیز فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا کہ بھائی یہ جو حساب اس میں ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق اگر کسی سے زکوٰۃ لی جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے. اس سے زیادہ پوچھتا ہے تو پھر آپ نہیں دیں گے ظلماً. اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہی بات اس کے اندر اس کتاب میں مولانا کیا کہتے ہیں اس کتاب میں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ اپنے جو بھی جانشین جا رہے تھے ان کو لکھ بھیجا کہ یہ اس حساب کے مطابق آپ لے لیں. اب اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. ایک فصل جو وَأَقَلُّ نِصَابِ الْبَقَرِ أَهْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ وَحْشِيَّةً 30. اس کے بعد حساب گایوں کا گائے کا دکھایا جا رہا ہے. نصاب البقر چاہے اہلی ہوں چاہے وحشی ہوں. اہلی کا مطلب وہ جو پالتو کہتے ہیں، وحشی مطلب وہ جو جنگلی ہوتے ہیں. تو عموماً گائے پالتو ہی ہمارے علاقوں میں ہوتی ہیں. اب جنگلی جس علاقے میں ہوتے ہوں تو وہ لوگ بھی اسی کا اعتبار رکھیں گے. اہلی ہوں وحشی ہوں دونوں کا ایک ہی حکم ہے، دونوں کے ایک ہی نصاب ہے، دونوں کی ایک ہی گنتی ہوگی نصاب کے اعتبار سے. تو کم از کم 30 گائے جب ہوں تو اسی وقت اس میں حساب شروع ہوتا ہے زکوٰۃ کا حساب. اور 30 گایوں میں ایک آدمی کو دینے پڑیں گے طبیع کہتے ہیں 1 سالہ گائے کا بچہ. طبیع 1 سالہ گائے کا بچہ. طبیع 30 سے لے کر 39 تک وَهُوَ مَا لَهُ سَنَةٌ وَفِي 40 مُسِنَّةٌ. 40 جب ہو جائیں گے گائیں تو 40 سے لے کر 59 تک 59 تک مسنہ یعنی 2 سالہ گائے کا بچہ. 2 سالہ گائے کا بچہ. اس کے بعد پھر 60 جب ہو جائیں تو یہاں پر بھی حساب دیکھیے. ایک طبیع ہم نے دیا تھا کتنے میں مشائخ؟ 30 سے 40. تو اب 60 جب ہو گئے تو کیا مطلب؟ 2 طبیع. اس میں دیکھیے طبیع او طبیعہ لکھا ہے. طبیع کہتے ہیں پاڑے کو، پاڑا پیچھے چلے گا. ہاں طبیعہ جو ہے پاڑی، ٹھیک ہے. وہ مذکر مؤنث اردو میں پاڑا پاڑی کہتے ہیں، نر اور مادہ. تو طبیع 30 میں دیں گے یا طبیعہ پاڑا یا پاڑی. اور 60 ہو جائیں تو 2 پاڑیاں دیں گے. کیا کہتے ہیں؟ پاڑی نہیں، گائے. چلے گائے اور پاڑا. طبیعہ
بکری کا جو کیا کہتے ہیں گائے کا جو نر بچہ ہے وہ پاڑا کہلاتا ہے، طبیعہ وہ مادہ۔ چلیے اس کے بعد اور مادہ کسے بولتے جی ہاں گائے نر ہے بولے اسی کو تو مادہ یہ لوگ کہتے ہیں جی۔ نر بولے تو نر بولے تو مذکر، اچھا اور مادہ بولیں جو مؤنث، یہ اردو کی ترتیب ہے یہ، اور عربی میں تو مذکر مؤنث، اور اس کے لیے یہ لوگ خاص تقریباً آپ یہاں دیکھ لیں طبیعہ ایسے بھی فرق ہو سکتا ہے مذکر اور مؤنث کا، اس میں تانیث ہے آخر میں۔ تو اس طرح 2 طبیعہ دیں گے 60 سے 69 تک۔ اب یہاں 69 میں ہی ان کا حساب برابر ہو جاتا ہے کہ ہر 30 میں ایک طبیع، ہر 40 میں ایک مسنہ، یعنی 1 سالہ بچہ 30 میں، 2 سالہ بچہ 40 میں۔ لقول معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة۔ تو طبیع یا طبیعہ 30 میں، پھر مسنہ 40 میں۔ تو اب دیکھیے یہاں 69 تک 2 طبیع ہو گئے۔ اب اگر 99 ہے تو کتنے دیں گے مشائخ؟ 3 جی 3 دیں گے نہیں؟ 3 جی صحیح ہے، کیوں؟ 30 کو ایک 30 کو کا حساب یہاں پر 69 تک 2 طبیعے کا حساب ہے، اس کے بعد 69 میں یا 69 میں آپ 30 ایڈ کریں گے تو وہ 99 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو 99 میں 3 طبیعے دینے پڑیں گے۔ اور اگر وہی 109 ہو جائے، 109 109 گائے ہو جائیں تو وہاں پر کیا ہوگا مشائخ؟ بولیے۔ 2 طبیع 109 109 بھائی 3 تبھی ہی دے گا نا؟ نہیں، کیونکہ 69 میں 2 طبیع بتائے ہیں، اس کے اوپر اگر آپ 40 ایڈ کر دے رہے ہیں تو برابر حساب ہو جائے گا 1 مسنہ کا، 2 طبیع 1 مسنہ، سمجھ رہے ہیں؟ 99 میں 3 طبیع، اب اور مزید 10 بڑھا دیجئے تو مطلب یہ کہ 40 میں وفی کل 40 مسنہ کہا گیا، تو اس طرح 109 میں آپ کو دینے پڑیں گے 2 طبیع 1 مسنہ، ٹھیک ہے؟ بات واضح ہے مشائخ؟ جی جی شیخ طبیع اب طبیعہ مالہا سنہ 1 سال جس کے ہو چکے ہوں، اور مسنہ مالہا سنتان جس کے 2 سال ہو چکے ہوں۔ یہ گائے کے بچوں کے لیے الگ اصطلاحات ہیں، اونٹ کے بچوں کے لیے الگ اصطلاحات ہیں، اب بکری کے بچوں کے لیے بھی الگ اصطلاحات ہیں۔ دیکھیے یہاں اب اس کے بعد جو ہے بکریوں کا حساب بتایا جا رہا ہے۔ وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية وهي غير الظباء، قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم ولعلها توجد في بعض الأمكنة. أقل نصاب الغنم وحشية أو كانت أهلية 40 تو 39 بکریوں میں کتنے ہوں گے؟ 39 بکریوں میں کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ 40 بکریوں سے ہی زکوٰۃ کا حساب شروع ہوتا ہے۔ تو 39 بکریوں تک آپ 1 سے 39 بھی رکھیں تو کوئی
آپ پر زکوٰۃ نہیں. جیسے ہی 40 ہو جائیں گے اس میں سے آپ کو ایک دینا پڑے گا. فی کل 40 شاۃ 40 وفیہا شاۃ لہا سنہ او جذعۃ ذأن لہا 6 اشہر. 6 سالہ بکری کا بچہ، 6 ماہ کا بکری کا بچہ، یا پھر 1 سالہ بکری کا بچہ، 1 سالہ وہ کیا کہتے ہیں بھیڑ، جذعۃ ضأن کہتے ہیں بھیڑ، یعنی جسے مینڈا ہم لوگ کہتے ہیں یا خروف جسے کہتے ہیں، وہ اگر دے رہے ہیں تو 6 ماہ کا چلے گا. اب بکری کا بچہ دے رہے ہیں، بکری دے رہے ہیں تو وہ 1 سال کی، کیونکہ جو اضحیہ میں معتبر ہے وہی دینا چاہیے تاکہ وہ جو آدمی اس کو لے گا وہ فائدہ اٹھا سکے گا، کم از کم اسے فائدہ ہوگا. ورنہ اتنا چھوٹا بچہ دیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اسے کوئی گوشت ہی نصیب نہ ہو، تو پھر وہ کما حق ہو، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اس لیے 40 میں ایک بکری. کہاں تک؟ اتانی رجلان، اچھا اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں وہ اتانی رجلان علی بعیر فقال ان رسول اللہ لتؤدي صدقة غنمك قلت فأي شيء تأخذان قال عناق جزعة أو ثنية، عناق جزعة أو ثنية. یہ میڑے میں 6 ماہ کا بھی لیں گے، او ثنیہ یا 1 سال کی بکری لیں گے. تو 6 ماہ کا یہ میڑا اور 1 سال کی بکری یہ ہم لوگ لیں گے. وَلِأَنَّ هَذَا السِّنْ هُوَ الْمُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، یہی اصل میں اضحیہ میں معتبر ہے، قابل اعتبار ہے. تو زکوٰۃ میں بھی وہی معتبر ہوگی. اب حساب دے رہے ہیں، دیکھیے وَفِي 121 شاۃان، 2 بکریاں کہاں سے؟ 121 ہونے کے بعد. تو 120 تک بھی کسی کے پاس 100 بکریاں ہیں تو کتنی بکریاں دے گا؟ 2. نہیں، 100 بکریوں میں ایک ہی دے گا. 40 سے 120 تک ایک ہی بکری ہے. 121 سے 200 تک وہاں 2 بکریاں ہو جائیں گی. پھر 201 سے 300 تک 3 بکریاں. دیکھیے وفی 201 3 شیعہ وفی 400 4 شیعہ. 40 میں 400 میں 4 بکریاں، پھر ہر 500 میں، اور جس طرح 100 بڑھتے جائیں گے اس کے بعد اس کا حساب 100 کا حساب برابر رکھا جائے گا. تو اس طرح 1000 بکریاں اگر ہوں گے تو کتنی بکریاں نکلیں گی؟ 10. تو یہ معمولی حساب ہے اس میں، اور بکری کا آسان بھی. 40 سے 120 تک 1 بکری، پھر 121 سے 200 تک 2 بکریاں، 201 سے 300 تک 3 بکریاں. اس کے اوپر جوں 100 بڑھتے جائیں وہاں آپ کو ایک بکری کا اضافہ کرنا ہوگا. تو 350 میں کتنے بکریاں ہوں گی مشائخ؟ 3. 350 میں 4. ہاں 300 تک 3 بکریاں ہو گئے. اب اس کے اوپر 100 بڑھے یا 301 سے جب آپ آگے بڑھ جائیں تو ہاں صحیح ہے. نہیں، آپ جو بول رہے تھے 350 میں صحیح ہے، 3. وہ 3 ہی ہوں گے، کیونکہ جب تک پوری 100 کی گنتی مکمل نہ ہو چوتھی بکری دینے کی ضرورت نہیں. جو 350 میں 3 ہی بکریاں ہوں گی. صحیح بات. ثم فی کل 100 شاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد 100 بڑھے تو ہی چوتھی بکری دینا ہے. اس کے بعد 499 تک بھی 4 بکریاں ہی ہیں. 500 جیسی ہوں گے 5ویں بکری پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی. چلیے، تو یہ اونٹوں کی نصاب کی بات ہو گئی، گائے کے نصاب کی بات ہو گئی، اور اسی طرح بکریوں کے نصاب کی بات اس میں ہو گئی. اس کے بعد اس سے متعلق کچھ احکام ہیں. فصل فی الخلطہ، کہ اگر کہیں ملا کر رکھتے ہیں تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا. کہ کئی لوگ مل کے بکریاں ایک جگہ ملا کر رکھے ہیں، یا گائے ملا کر رکھے ہیں، اونٹ ملا کر رکھے ہیں ایک ریوڑ میں، تو اس کا کیا حکم ہے.
یہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے حلقے میں پڑھتے ہیں. آج کا جو یہ حلقہ تھا حلقہ نمبر 145 یہاں تک ہم لوگ اس میں اکتفا کرتے ہیں. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.